ارون صاحب، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ افغانستان سے جو تازہ صورتحال یا تازہ اپڈیٹس آ رہی ہیں اس میں طالبان مسلسل پیش قدمی رکھ رہے ہیں آگے۔ قندوز ہے، سرپل ہے، جوزجان ہے، شبرغان ہے، تخار ہے، طالقان ہے، ان پورے حصوں کے اوپر طالبان نے تقریباً قبضہ کر لیا ہے۔ ان کی نوعیت کیا ہے افغانستان کے اندر ان حصوں؟ اس سے پہلے دیکھیے نا، یہ ازبکستان اور تاجکستان اور ایران کی سرحد پہ واقع ہیں۔ ہرات پہ ابھی قبضہ نہیں ہوا۔ اسماعیل خان مزاحمت کر رہا ہے، لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مزاحمت کمزور ہے، زیادہ دیر تک نہیں۔ اچھا، جوزجان میں جو ہے دوستم کا جو علاقہ ہے وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا ہے، اور وہ سمجھیے کہ ڈھہ پڑا۔ ان کے گھر کو بھی تو جلایا عبدالرشید؟ جی، اس کے گھر کو بھی جلا دیا۔ اچھا، تو یعنی 50% علاقے پہ تو جو پشتون ایریا ہے اس پہ تو ان کا پہلے ہی قبضہ تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ کیا، اب ان کی حکمت عملی میں کیا تبدیلی آئی ہے کہ وہ تصویراتی اہمیت کے، زیادہ اہمیت کے صوبوں پر قبضہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، یعنی 34 میں سے 6 صوبوں پہ تو انہوں نے قبضہ کر ہی لیا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ سرحدوں پہ بھی وہ قابض ہو گئے۔ سرحدوں پہ قابض ہونے کا کیا مطلب ہے کہ نہ کوئی چیز آ سکتی ہے نہ جا سکتی ہے، یعنی حکومت بے دست و پا ہو جائے۔ ٹھیک، اگر وہ کابل پہ قبضہ نہ بھی کریں، یعنی 6 پہ تو قبضہ ہے، باقیوں کا گھیراؤ کر رکھا ہے، باقیوں کا کسی کا گھیراؤ جو ہے وہ کچھ ابھی فاصلے پر ہیں، کسی کے قریب پہنچ چکے ہیں، کسی میں داخل ہونے والے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ بعض جگہ گلیوں میں جنگ ہوئی ہے، اور بعض صوبوں میں ٹینک اور سرکاری گاڑیاں ان کے ہاتھ لگی ہیں۔ امریکی، ٹھیک، جی، وہی ظاہر ہے جو بھی افغان فوج کے پاس جو ہیں، جو امریکہ نہیں دی ہیں۔ جی۔ اچھا، اب یہ اس تیزی کے ساتھ جو ہے پیش رفت، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر افغان عوام طالبان کے قبضہ جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے، طالبان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک، مثلا یہ جوزجان اور جو تخار اور یہ صوبے ہیں، یہ تو بعض صوبے جو سرحد پہ واقع ہیں، اس میں تو پشتونوں کی اکثریت ہی نہیں ہے۔ کہیں 10%، کہیں 5%، 8% پشتون ہیں، جو ظاہر شاہ کے زمانے میں، بلکہ اس سے بھی پہلے نادر شاہ کے زمانے میں جہاں پشتون بسائے گئے تھے ایک حکمت عملی کے تحت، تو اگر اس وقت تو یہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے قبول کر لیا طالبان کو۔ ٹھیک ہے۔ تو تاجک رہ گئے، وہ کتنی مزاحمت کریں گے۔ اچھا، اشرف غنی کو پشتون آبادی کی حمایت حاصل نہیں ہے، حتیٰ کہ حامد کرزئی بھی اس کا مخالف ہے۔ تو یہ جن علاقوں کی حمایت اسے حاصل ہے، اس میں بھی وہ اگر کمزوری دکھا رہے، سرنڈر کرتے جا رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اس کی حکومت کا عطا محمد نور ہے تخار میں، عطا محمد نور، ٹھیک ہے، وہ مزاحمت کر رہے ہیں، جنگ ہو رہی ہے، لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ وہ طالبان سے ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسے میں نے ہرات کے بارے میں آپ سے کہا کہ اسماعیل خان، اب ایک تو ہی از نو مور اے ینگ مین، اسے بوڑھا شیر کہا جاتا ہے۔ ہاں، تو یہ بھی 14 سال سے گورنر تھے، عطا محمد نور بھی، لیکن اگر یہ 14 سال اس صوبے کے گورنر رہے، اب اگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شمال میں صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے، تو باقی جگہ کے پشتون علاقے میں تو پہلے ان کا قبضہ ہے۔ اس صورتحال، اچھا، وہاں پہ لشکرگاہ میں امریکیوں نے بے پناہ بمباری کی، یعنی جو طالبان کا رد عمل ہے وہ یہ ہے، انہوں نے اپنے بتایا ہے، طالبان کا جو بیان سامنے آیا ہے، کلینک، پرائیویٹ ڈاکٹروں کے کلینکس پہ، ہاسپٹل پہ، یونیورسٹی پہ، بازاروں میں اور گھروں پر بھی بمباری ہوئی، اندھا دھند، جی، بمباری ہوئی ہے۔ اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کا سیاہ چہرہ سامنے آیا ہے اور امریکہ ایکسپوز ہو گیا ہے۔ اتنے سخت الفاظ جب سے معاہدہ ہوا تھا کبھی استعمال نہیں ہوئے تھے۔ صحیح، دیکھیں نا، معاہدے پہ تو عمل ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے جو لسٹ تھی افغان لیڈروں کی، جنہیں اقوام متحدہ کی لسٹ میں جنہوں نے دہشت گرد قرار دیا، جو کہ دہشت گرد نہیں تھے، آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، وہ کسی حساب سے دہشت گرد نہیں تھے، میرا امریکی بلاک کے پریشر میں ان کو دہشت گرد مان لیا گیا، اور دنیا میں مسائل بھی تھے، ہر کہیں انتہا پسند تنظیمیں تھیں، حالات اس کے لیے سازگار تھے کہ ان کو فہرست سے نکالنا تھا، اس کو فہرست سے نہیں نکالا گیا، قیدیوں کو رہا نہیں کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور جس افراتفری میں امریکہ نکلا ہے،
وہ تو سب کے سامنے ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ کیا یہ اس کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہاں امن کی ضمانت کے لیے کچھ کرتا, پڑوسیوں سے بات کرتا؟ کوئی بات نہیں کی, کوئی بندوبست نہیں کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اور اس کا حلیف انڈیا جو اشرف غنی کے پیچھے کھڑے ہیں وہ بدامنی چاہتے ہیں. امریکہ انڈیا کی بدامنی چاہتا ہے یا اشرف غنی کی حکومت چاہتا ہے, بدامنی چاہتا ہے, اس لیے کہ افغان سرزمین کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرتا تھا وہ سی پیک کو سبوٹاس کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, سی پیک کا مطلب یہ ہے کہ ایک نئی دنیا وجود میں آئے گی. روس گرم پانیوں تک پہنچ سکے گا جس کی ہم نے انہیں پیشکش کی ہے, جس کی ہمیشہ انہیں آرزو رہی ہے, جس کے لیے وہ افغانستان میں آئے تھے اور ناکام واپس چلے گئے. اب اگر سڑکیں تعمیر ہوتی ہیں, بڑی بڑی ہائی ویز, تو وہ آسانی کے ساتھ, یہ واحد مختصر راستہ ہے. روس بھی اور وسطی ایشیا کی باقی ریاستیں بھی, وہاں سے تیل آئے گا, گیس آئے گی, ان کی امپورٹس, ان کے لیے درآمدات سستی ہو جائیں گی, ان کی برآمدات بڑھ جائیں گی. پاکستان کو گیس کی ضرورت ہے, وہ سینٹرل ایشیا سے آ سکتی ہے. چین کو ضرورت ہے انرجی کی, وہ وہاں سے آ سکتی ہے, ان کے پاس اگر زائد انرجی ہے. جس طرح روس اپنی پائپ لائن, دوسری پائپ لائن جرمنی کے لیے بچھا رہا ہے اور کئی یورپی ملکوں کو گیس دے رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں بدامنی رہے, یہاں وہ بیٹھے رہیں, یہاں سے وہ ایران پہ بھی نگاہ رکھیں. پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے انہیں بہت تکلیف ہے, اس پہ بھی نگاہ رکھیں. پاکستان سے تو وہی چاہتے ہیں نا کہ بھارت کی بالادستی مان لے, کشمیر کو بھول جائے, ایٹمی پروگرام کو ترک کرے, سکم اور بھوٹان بن جائے. ایران پہ بھی وہ دباؤ رکھنا چاہتے ہیں. چین کے خلاف تو وہ اعلان کر چکے اگلے 20 سال وقف ہیں چین کو کنٹین کرنے کے لیے. اسی کے لیے بھارت پہ اتنی نوازشات ہے نا, اسی لیے تو وہ عمران خان کو اس نے فون نہیں کیا اور یہ کہا کہ جی وہ اور بھی کئیوں کے نہیں, اور کئی پاکستان اور کئی ملکوں میں تو شامل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, پاکستان بہت اہم ہے. اچھا بدامنی چاہتے ہیں وہ کہ یہاں خانہ جنگی رہے. اچھا اب میں, یہ ضروری نہیں ہے کہ کابل پہ وہ قبضہ کر لے آسانی کے ساتھ, یعنی صوبوں پہ بھی اور پھر کابل پہ بھی. لگتا ایسا ہے کہ کئی مہینے خانہ جنگی رہے گی. ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب اگر کوئی بھی دوسرا ملک اس قسم کی بمباری کر رہا ہوتا یا اس طرح عوام کی جان کو خطرے میں ڈال رہا ہوتا, ان پہ فائرنگ ہو رہی ہوتی, بمباری, ان کو مارا جا رہا ہوتا, تو بڑی پابندیاں اس طرح کے ملکوں پہ لگتی ہیں. امریکہ پہ کیوں نہیں لگ سکتی؟ سلامتی کونسل کی میٹنگ ہو رہی ہوتی, اس پہ پابندیاں لگتی, دنیا بھر میں اس کی مذمت ہو رہی ہوتی, یہ سب کو نظر آ رہا ہے, اس پہ کیوں نہیں ہے؟ میڈیا چیخ رہا ہوتا. چونکہ یہ امریکہ ہے اس لیے اس کے لیے جائز ہے, چونکہ ان کے لیے ٹیررسٹ ہیں, یہ حریت پسند نہیں ہے. بھائی ان کا ملک ہے, اس پہ آپ نے قبضہ کیا ہے, وہاں آپ نے اپنی شکست تسلیم کر لیا ہے, آپ واپس جا رہے ہیں اور اس پہ شہریوں پہ بمباری, اسپتال, کلینک, یونیورسٹی. ٹھیک ہے, ایک ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کسی خاص ایک گروپ کی حمایت کر رہا ہے افغانستان میں, چاہے وہ افغان گورنمنٹ اور طالبان, دو گروپ سے اس وقت چل رہے ہیں. الزام تو کوئی بھی لگایا جا سکتا ہے, اس الزام کا ثبوت کیا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ پاکستان کس کی حمایت میں کھڑا ہے؟ ہم نے ایک پاکستانی افسر کو مار ڈالا ہے, اس پاکستانی افسر کا چہرہ ہے, اس کی ایک تصویر بن سکتی ہے, وہ تصویر جاری کی جا سکتی ہے, وہ آئیڈینٹیفائی ہو سکتا ہے. اور وہ وہاں عمران خان نے کہا کہ 3 لاکھ تو افغان فوج ہے اور امریکی طیارے ہیں, ابھی انٹرویو میں انہوں نے کہا. تو یہ جو آدمی یہاں سے جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ 1500 آدمی داخل ہو گئے, اس نے کہا 1500, 2000, 3000, تو وہ 3 لاکھ کی فوج اور امریکہ کی ساری قوت اور اشرف غنی کی انتظامیہ, وہ ساری اس کے سامنے بے بس ہے. ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ وہ ایک داخلی تحریک ہے, وہ وہاں سے اٹھی ہے, 20 سال انہوں نے جنگ کی ہے, پاکستان کی مدد کی انہیں کیا ضرورت ہے؟ چائنا اور رشیا کی کتنی امپورٹنس ہے طالبان کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کہ انہیں قائم کرنا ہوں گے آئندہ آنے والے وقتوں میں, جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے؟ ایسا یہ ہے کہ نہ صرف چائنا اور پاکستان, وسط ایشیا کے ازبکستان, تاجکستان, خود روس, سینٹرل ایشیا کی ریاستیں, ایران, پاکستان, چین, یہ چونکہ سرحدی علاقوں میں تو آلریڈی وہ ویسے ہی وہ مطلب ان کے گرفت ہے. ہمارا تو چمن کو بالا بارڈر جو ادھر سپین بولتے کہ ادھر چمن ہے, انہوں نے بند کر دیا ہے. اور نہ صرف بند کر دیا بلکہ پاکستانیوں سے کہا ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کی پرواہ نہ کریں, جو افغانی آنا چاہتے ہیں آنے دیں. ٹھیک, صرف یہی نہیں ہوگا کہ وہ بے دست و پا ہوں گے اس لیے کہ باہر سے کچھ آ نہیں سکے. ٹیکس وصول کون کرے گا؟ جو سرحدوں پہ وہی ٹیکس وصول کرے گا نا.
ویسے تو ان بیچاروں پہ دوہرا بوجھ پڑے گا، اگر وہ شہروں میں ان شہروں میں کے اندر داخل ہوں گے، جا کے سامان لے کے کابل میں جائیں گے تو دوسری دفعہ دینا پڑے گا، لیکن طالبان بہت محدود ٹیکس وصول کر رہے ہیں۔ مہاجرین کے حوالے سے کیا اچھا، پالیسی یہ جو سارے ملک ہیں ان کو کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ طالبان کے ساتھ کرنا ہوگا، اس لیے کہ سیکورٹی کے پرابلم تو پیدا ہوں گے۔ مثلا سینٹرل ایشیا میں جو ایسی تنظیمیں ہیں جو حکومتوں کے خلاف بغاوت کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے روسیوں نے کہا ہے، جو وہاں جو کچھ چھپ رہا ہے روسی میڈیا میں، وہ یہ ہے کہ محدود مدد کی جائے گی ازبکستان کی اور تاجکستان کی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے، جو اس سے نتیجہ اخذ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فوج نہیں بھیجیں گے، فضائی مدد دے سکتے ہیں اور اسلحے سے مدد دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ یہ چین کے ساتھ ان کی آلریڈی بات چیت ہو چکی، ایران کے ساتھ بات ہو چکی۔ ایران جو ہے وہ لازمی طور پر ہزارہ جات کے لیے ان سے بات کرے گا، ایک میٹنگ پہلے بھی ہو چکی ہے، جی یاد ہے۔ تو ہر ایک کو کوئی ارینجمنٹ کرنا ہوگا۔